مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فیصل بناتے ہیں، اپنا حکم بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بشر نے کہا نہیں، ہم جو ہے کعب بن اشرف کو اپنا حکم بنائیں گے، اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودی نے کہا کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو ہم اسی سے فیصلہ کروائیں گے۔ اب بشر جو ہے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر ہم کعب بن اشرف کے پاس جائیں گے تو اسے رشوت دے کر کے ہم اپنے حق میں فیصلہ کروا لیں گے۔ اسے معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر کے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے صحیح فیصلہ فرما دیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن یہودی کسی بھی صورت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کعب بن اشرف یہ رشوت خور ہے، کعب بن اشرف جو ہے یہ گھوس خور ہے۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس کے پاس فیصلہ گیا، اس نے رشوت دے دیا تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ نہیں کرے گا، وہ صحیح فیصلہ نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ فرما دیا اور فیصلہ اس یہودی کے حق میں چلا گیا۔ اور یہودی نے دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کر دیا، مگر جو منافق تھا وہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا نہیں، ہم اس فیصلے کو نہیں مانیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس بشر نے کہا کہ چلو ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ فیصلہ کروائیں گے۔ یہ لوگ چلے اور جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، یہودی نے سارا سرگزشت بیان کر دیا۔ کہا تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس نبی کی بارگاہ سے آئے ہیں، جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس رسول کی بارگاہ کے پاس سے آئے ہیں، جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو ہم اس رسول ہاشمی کے پاس سے ہو کر کے آئے ہیں۔ اس نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے، وہ فیصلہ ہمارے حق میں آیا ہے، لیکن یہ شخص ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چلایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، میں ابھی فیصلہ کیے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر کے آپ گھر کے اندر گئے، تلوار لیا، باہر آئے اور تلوار سے ایسا وار کیا کہ بشر منافق کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا اور فرما دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں، وہ مومن نہیں، وہ عمر جس کے آدھا پیشیدہ سے تھے اس خدا دوست حضرت بلال۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ نبی کے فیصلے کو نہ مانے وہ مومن نہیں، اور جو نبی کو نہ تسلیم کرے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ جو نبی کو نہ مانے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے اندر خیر کا انکار کرے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ معاذ اللہ، جو یہ کہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے؟ جو نبی کے وسیلے کا انکار کرے وہ کیسے مومن ہو سکتا ہے؟ اب عمر نے جب اس شخص کو قتل کر دیا، مدینے میں کوہرام مچ گیا کہ عمر نے تو ایک مسلمان کو قتل کر دیا ہے، عمر نے ایک کلمہ کو قتل کر دیا ہے، عمر نے ایک جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے۔ اب اس کے جو اعزا تھے، اس کے جو اقارب تھے، اس کے جو دوست تھے، اس کے جو احباب تھے، سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہنے لگے کہ وہ تو آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والا تھا، وہ تو کلمہ پڑھنے والا تھا، وہ تو مسلمان تھا، اور عمر نے ان کا قتل کر دیا ہے، لہذا اب قصاص لیا جائے گا۔ بڑا ہنگامہ ہوتا ہے۔ اب جب ہنگامہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دیا اور یہ ارشاد فرما دیا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کی سزا قتل ہے، قتل، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اور جب یہ فیصلہ اللہ نے فرما دیا تو ہمیں یہ بات مسلم ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حد سے آخر ہے، نبی کا فیصلہ حد سے آخر ہے، تو جو نبی حکم دے دے اسی پر عمل پیدا ہو جائے، اسی کا نام ایمان ہے۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھاؤ پہ، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں؟ اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے